بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے جو لیگل ڈرافٹنگ ہے اس کے پریویس لیکچر جتنے بھی ہوئے ان کے اندر انٹروڈکشن سے لے کر اس کو جو پارٹ 1 ہے جس کو ریڈنگ کہتے ہیں اور اس کا جو دوسرا پارٹ ہے کنونسنگ، ان کو جو ہم نے ابھی تک ڈسکس کیا ہے، ان ڈیٹیل کیا ہے. کوشش کی ہے کہ یہ چیزیں آپ کو کنسیپچل بیس بھی اور پریکٹیکل اسپیکٹ سے بھی اور آپ کی ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کو آپ کی تمام کوئریز، آپ کے تمام کنسیپٹ اور تمام اس کے اسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے ذہن سے کلیئر ہو جائے. اینی آؤٹ ٹل جیٹ اگر آپ کو کوئی کوشچن ہوا تو آئی ایم اویلیبل ایٹ دی ریکمنڈیشن آف سٹی مینجمنٹ آف دی سٹی لا کالج. آج ہم تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاتے ہیں. جس کا تھرڈ پورشن ہے انٹرپریٹیشن آف دی اسٹیچوٹس. یہ آپ کا تیسرا پورشن ہے جس میں سے آپ کو 2 سوال دیے جائیں گے ایگزامینیشن میں اور ایک کوشچن آپ کو اٹیمپٹ کرنا ہوگا 20 نمبر کا. اس میں اردو انگریزی والی بات نہیں ہے. جو اسٹوڈینٹس انگلش میڈیم سے تعلق رکھتے ہیں اور کوئی انگلش میڈیم میں ہی جب کرنا ہوگا اٹیمپٹ، اور جو اردو میڈیم سے تعلق رکھتے ہیں ان کو یہ اردو میڈیم میں ہی اٹیمپٹ کرنا ہوگا. تو لیٹ اسٹارٹ. آج ہم یہ پورشن پڑھیں گے، اسٹارٹ لیتے ہیں. اس میں تقریباً 5-6 کوشچن ہیں، وہ ہم ڈسکس کریں گے. ہوپ فلی کہ وہی بنیادی کنسیپٹ ہیں اس آپ کے پارٹ سے ریلیٹڈ، اس تھرڈ پارٹ سے ریلیٹڈ، اور آپ کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی وہی کوشچن ہے جو بہت امپارٹنٹ ہے. اور اگر وہ آپ کو تیار ہیں تو آئی ہوپ کہ یو ول بی انف پریپیئرڈ فار یور ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو. ون تھنگ، اور دوسری چیز یہ کہ میں اکثر جو ہے وہ جب بھی پڑھاتا ہوں، جہاں بھی پڑھاتا ہوں، اسٹوڈنٹ سے بات کرتا رہتا ہوں کہ جو آپ کی انگلش جورسپروڈنس ہے، یہ جو آپ کی انگلش اسلامک جورسپروڈنس ہے، یا آپ کا ایڈمنسٹریٹو لا کا پارٹ فرسٹ پورشن ہے جس میں جنرل پرنسپل آف ایڈمنسٹریٹو لا پڑھتے ہیں، یا یہ جو آج ہم ڈسکس کریں گے انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹس، یہ ہے ایکوٹی ہے آپ کی سم ایکسٹینٹ ٹاٹ ہے. کہ یہ وہ بکس ہیں جو کوئی اسٹیچوٹری بکس نہیں ہیں. یہ کوئی پارلیمان نے پاس نہیں کی ہے، یہ پارلیمنٹ کی پاس کردہ وہ کتابیں نہیں ہیں، بلکہ یہ کنٹینیو ایولیوشنری پروسیس کے لیے، جورسٹک ورک کے لیے مختلف جورسٹ نے جو اس فیلڈ آف لا کے اندر جو کنٹریبیوشن دی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، وہاں سے اکٹھے کیے ہوئے کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ کلیے اور کچھ قاعدے ہیں. ان کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم قانون کا طالب علم کی حیثیت سے ہمارا جو دماغ ہے وہ جو ایک لیگل فیلڈ کو جو وہ اپیل کر جاتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر جاتا ہے. تو یہ ایک اگر سینٹرل ورڈ میں اس کے لیے استعمال کروں تو وہ یہ ہوگا کہ دیز بکس آر بیسیکلی دا لیگل ہیمنسر، لیگل برین ہیمنسر. یعنی آپ کے دماغ کو ایک کامن برین سے لے اٹھا کر ایک لیگل برین میں شفٹ کرتا ہے. یعنی کہ اگر ہمارے پاس لا کی ڈگری نہیں ہے تو ہم ایک کامن مین ہیں، اور اگر ہمارے پاس لا کی ڈگری ہے تو ہے تو پروفیشنل ہے، ہم پروفیشنلز ہیں. اور وہ پروفیشنلز ایسی بکس ہیں کہ جو پروفیشنلز جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور آپ نے کچھ ججمنٹس پڑھی نہیں ہے تو آپ کو ان کا پتہ ہے کہ فلاں ججمنٹ میں یہ ہیڈ ہوا، فلاں میں یہ ہیڈ ہوا، یا کچھ سیکشنز آف لا یا اسٹیچوٹری بکس. یہ تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، اس پر پابندی تو کوئی نہیں ہے. کوئی بھی شہری، کوئی بھی ماسٹر ڈگری ہولڈر، کوئی بھی کسی بھی شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والا اٹھا کر ان کو ریڈ آؤٹ تو کر سکتا ہے، مگر اس کا جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہوگا وہ اور ایک پروفیشنلز کے اس لیول آف انڈرسٹینڈنگ میں یہی فرق ہوگا کہ یہ قانونی دماغ کے ساتھ اس کو پڑھے گا اور ایک عام جو ہے وہ شخص یا اس کو قانونی دماغ سے ساتھ نہیں پڑھے گا. یعنی مثال کے طور پر اگر ہم میڈیکل کے شعبے کے لیے تو ہمیں کامن مین ہے نا
کیونکہ ہم نے میڈیکل کے شعبے کو نہیں پڑھا ہوا, ہم نے انجینئرنگ کے شعبے کو نہیں پڑھا ہوا. اگر ہم اس کی کسی چیز کو پڑھتے ہیں, خیر ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو سر کو اگر ہمیں درد ہوگا تو جو ہے وہ ہم وہ پارسٹان یا پیراسٹامول جب وہ کھا لیں گے تو ہمیں آرام آ جائے گا. تو یہ تو ایک کامن مین کی حیثیت سے ہمیں اس بات کا پتہ ہے, ایک باضابطہ پروفیشنل ایسپیکٹ میں ہمیں اس بات کا نہیں پتہ. لائک وائز کہ ہماری اس فیلڈ سے بھی, جو لیگل فیلڈ ہے, اس سے بھی آپ نے جس چیز کو سمجھنا ہے اس کو پورے لیگل دماغ کے ساتھ آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, تب جا کر ڈفرینشیٹ ہو جائے گا, ہو سکے گا آپ میں اور ایک کامن مین میں. تو یہ جو انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ ہے یہ آپ کی کیا ہے کہ لیگل برین انہینسر ہے. آپ کے دماغ کو جب وہ یہ انہینس کرتا ہے, اس کو ایک قانونی شیپ کے اندر جب ڈالتا ہے. تو یہ پہلے ٹاپک میں آپ کو سمجھ رکھوں گا, تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. اس کے بعد کہ میں کیوں اس کو لیگل برین انہینسر کہتا ہوں, کیونکہ کافی چیزیں جو ہے وہ آپ کے ذہن میں جو ایمبیگوٹیز ہیں, جو کوشچنز ہوں گے مختلف, وہ ریزالو ملیں گے. دیکھیں جو کورٹ آف لا ہے, کورٹ آف لا ہے, جو ٹاپک آپ کو پڑھیں گے آج وہ ہے گولڈن پرنسپل آف گولڈن پرنسپل آف انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹس. یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا, سنتے ہوں گے. یہ تو کامن مین کو بھی چیزوں کا پتہ ہے, اور قانون کے جو طالب علم ہے ان کو بتایا ہوتا ہے, اس بات کا پتہ ہے کہ جو اعلیٰ عدلیہ ہوتی ہے کسی ریاست کی, وہ ملکی قانون کی سب سے بہتر اتھینٹک فارمل اور لیگل جو تشریح ہے وہ وہی کرتی ہے جس کو سوسائٹی کے اندر مانا جاتا ہے. یعنی کہ ایک سیکشن آف لا ہے, اس کا ایک معنی میں نکالوں, ایک آپ نکالیں, کوئی اور نکالے, تو وہ نہیں, بلکہ جو فارملی کورٹ آف لا نے اس کو جس انداز سے انٹرپریٹ کیا ہے, جس انداز سے تشریح نکالی ہے, جو سیکشن آف لا کے جو معنی نکالے ہیں وہ کنسیڈریبل ہوں گے, وہ جو ہے وہ مانے جائیں گے, اور وہ کسی بھی پرٹیکولر کیس کے اندر کسی بھی سیکشن آف لا کے حوالے سے ان کو جو ہے تسلیم کیا جائے گا. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اور اس سے اگلے اسٹیپ پر آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو کوڈ آف لا ہوتی ہے, یہ کچھ جنرل باتیں ہیں جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر کے پھر اب میں آتا ہوں کہ کون کون سے رولز ہیں جن کے بنیاد پر یہ انٹرپریٹیشن جو وہ کوڈ کرتی ہے. فنکشن آف دی کورٹ. آف کوڈ آف لا یا فنکشن آف دی کورٹ. یہ ایک تو پرائمری ہے اور دوسرا سیکنڈری ہے. پرائمری ہے ڈسپنسیشن آف جسٹس. Dispensation of justice is the primary function of the court of law, and secondary function is interpretation of statute. یہ ہے آپ کا سیکنڈری فنکشن کورٹ آف لا. پرائمری فنکشن تو یہ ہے ڈسپنسیشن آف جسٹس سے کیا مراد ہے کہ جب بھی دو پارٹیز کے درمیان کسی بھی سبجیکٹ میٹر سے ریلیٹڈ کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہو جائے, کوئی کنٹروورسی ارائز ہو جائے, اور ان میں سے کوئی بھی پارٹی جو اپنے میٹر کو کورٹ میں لے کے جائے, تو کورٹ نے دونوں فریقین کو طلب کر کے سن کے آن میرٹ جو ہے وہ اس کیس کو ڈسپوز آف کرنا ہے, ڈیسائیڈ کرنا ہے, سبجیکٹ میٹر سے ریلیٹڈ اپنی ورڈکٹ دینی ہے.
کہ یہ جو سبجیکٹ میٹر فرض کے کوئی پلاٹ ہے یا کوئی بھی وہ کلیم ہے، کوئی پیسے ہیں، کوئی سی بھی طرح کا وہ کلیم ہے فیڈرل سول اور کرمنل، تو وہ اس کی بابت جو ہے وہ ایک ججمنٹ جو ہے وہ جاری کرے، ایک فیصلہ جاری فرمائے، ایک قرار دے کہ یہ جو جس کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو ظاہر حقدار ہوگا قانون کے مطابق یا وہ جس کا حق بنتا ہوگا اس کو جو ہے وہ چیز جو ہے اس کے حوالے ہو جائے گی۔ اس عمل کا نام ہے، جس پر بہت لمبی بات کی جا سکتی ہے، لیکن آج یہ ہمارے ٹاپک کا ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ہے پرائمری فنکشن، یعنی پہلا فنکشن یہ ہے، اور دوسرا ہے انٹرپریٹیشن آف دی اسٹیچوٹس، کہ جتنے بھی پارلیمنٹ سے قانون سازی ہوتی ہے، وفاقی یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ جو پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کرتی ہے، یا ریسپیکٹو پروونشل گورنمنٹس یا آزاد کشمیر اسمبلی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے وہ کرتی ہے، تو یہ جتنی بھی کرتی ہیں ان کی اسٹیچوٹس ہے، ان کی جو تشریح ہے وہ بھی کورٹ آف لا نے کرنی ہے۔ دس از دی سیکنڈری فنکشن آف دی کورٹ آف لا۔ اب دوسری جو چیز ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی بہت ضروری ہے کہ یہ تشریح کی ضرورت کب پیش آتی ہے۔ دیکھیں، جب کوئی ایمبیگوٹی ارائز ہوتی ہے، کیا ورڈ ہے ایمبیگوٹی، مبہم یا ابہام، جو شک و شبہ کہیں ہو جائے، کوئی کیا ہو جائے، شک و شبہ ہو جائے کہ آیا اس سیکشن آف لا کے یہ معنی ہے یا یہ معنی ہے، یا یہ ہونا چاہیے یا یہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں ایک دو چیزیں آپ کے ساتھ فار انسٹانس فار ایگزامپل آپ ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک بندہ جو ہے وہ یہ مسٹر اے ہے، ایک ایگزامپل آپ ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ایمبیگوٹی سے کیا مراد ہے، یہ جو بہم ہے اس سے کیا مراد ہے۔ ایک ایگزامپل سنیے گا تو پھر آپ کے ذہن میں جو ہے وہ ایک کلیئرٹی آ جائے گی کہ میری اس سے کیا مراد ہے۔ یہ بندہ جو ہے وہ مسٹر اے ہے اور یہ 1999 میں وفات پا جاتا ہے۔ اب اس کے جب یہ مرا تو ایک اس کی بیوہ تھی، دو اس کی بیٹیاں تھیں، اور ایک اس کا بیٹا تھا جس کا نام ظفر تھا۔ اب آف کورس کے ظاہر یہ مرا ہے تو 1/8 اس کو مل جائے گا، پھر سنگل بیٹیوں کو مل جائے گا، ڈبل جو بیٹے کو مل جائے گا، ان دو بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کو مل جائے گا۔ تو یہی اس کی تقسیم کا طریقہ کار ہے۔ شرط تو یہ چیز جہاں سے ڈیوالو ہو گئی، لوگوں پر آ گئی اس کے مرتے ہی، مگر قانون جو ہے وہ یہ چیز ظاہر انکارپوریٹ کرنی پڑتی ہے، سول کوڈ سے وراثت نامہ بنانا پڑتا ہے، ریونیو اتھارٹیز کے پاس جا کے اس کو انکارپوریٹ کروانا پڑتا ہے، درج کروانا پڑتا ہے وراثتی انتقال کو، یہ ساری بات، لیکن یہ نہیں کروایا گیا۔ اور یہ جو ظفر ہے یہ سال 2004 میں وفات پا جاتا ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اب یہ جب ظفر مرا تو اس نے جو لوگ چھوڑے وہ ایک بیوہ، بیٹا، بیٹی اور بیٹی، یہ لوگ اس نے ورثے میں چھوڑے۔ فرض کریے اس بننے والے کی جو جگہ تھی وہ 1 کنال جگہ تھی۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب یہ جو بیوہ ہے اس کا نام ہے فرض کریے نازیہ۔ میں جلدی سے اس کو کر رہا ہوں کہ جو خاص پوائنٹ ہے
اس پر آپ کو لانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ ٹاپک جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے سمجھ آ جائے. اب کیا ہوا کہ یہ 99 میں مرا, ایک کراٹے کا پرسے میں چھوڑی, اور وارسوں میں ایک بیٹا چھوڑا جس کا نام ظفر تھا, 2 بیٹیاں چھوڑی, ایک بیوہ چھوڑی. جگہ آگے منتقل نہیں ہوئی تھی, مار تو گیا تھا لیکن محکمے میں ابھی درج نہیں ہوئی تھی ان لوگوں کے نام کہ ظفر مر گیا 2004 میں. اب ظفر نے جو ورثے میں جو لوگ چھوڑے اس میں اپنی ایک بیوہ چھوڑی, 2 بیٹے چھوڑے, 2 بیٹیاں چھوڑی. اب ان کو جو اس کے 4-5 سال بعد یاد آیا ان لوگوں کو کہ یار فرض یہ نازیہ کو یاد آیا کہ ہمیں جو وراثت نامہ بنانا چاہیے. تو اب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے سکسیشن پہلی تو اس کی اوپر ہوئی, پھر اس کی اوپر ہوئی. اب یہ جو دورانیہ ہے, اس دورانیے میں اس ایک ران کا مالک تو یہ لوگ تھے, لیکن اب جب یہ وراثت نامہ بنانے گئے کورٹ آف لا کے اندر تو یہ ظفر بھی سے نکل گیا ہے, تو ظاہر ظفر کو ریپلیس ان لوگوں نے کر دیا. تو اب جب اس نازیہ کو کوئی پارٹی بنائیں گے, ایک سکول آف تھاٹ یہ ہوگا, ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے. اب امبیگوٹی پہ آ جاتے ہیں. وہ جو امبیگوٹی میں نے ورڈ لکھا ہے کہ اگر عوام آئے, عوام کیا آیا, ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو نازیہ ہے یہ اس ایک ہی بہو ہے, اور وراثت میں بہو کو تو حصہ نہیں ملتا. دیکھنا کتنی اپیلنگ آرگومنٹ ہے, کتنا ساؤنڈ آرگومنٹ ہے, کتنا ذہن کو تسلیم کرنے والا آرگومنٹ ہے کہ آف کورس کہ بہو کو وراثت میں تو حصہ نہیں ملتا. جو شرعی یہ کسی دن میں انشاءاللہ آپ کو وراثت کے حوالے سے بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ ایک لیکچر اسپیشل لیکچر ڈلیور کروں گا آپ کو, جس میں یہ آپ کی یہ بات کلیئر ہو جائیں گے. لیکن سرسری آپ اس بات کو سمجھیں کہ اس بندے کا کہ یہ جو نازیہ ہے یہ بہو ہے, ٹھیک ہے, ان کو ملے گا, ان کو بھی ملے گا, ان بچوں کو بھی ملے گا, پوتوں کو بھی ملے گا, پوتیوں کو بھی ملے گا, لیکن اس بیوہ کو ایسا نہیں ملے گا. ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے, لیکن یہ میرا نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ظفر ہے اگرچہ اس نازیہ کو اس کی بہو کی حیثیت سے تو نہیں ملے گا, مگر اس کا خامن جو ہے 2004 میں فوت ہو گیا, اور 2004 میں جو اس بندے کا حصہ بنتا تھا مرنے سے پہلے اس ایک ران میں سے فرض کیجیے اس کا بنتا تھا جو 4 مرنے 6 مرنے جو بنتا تھا, اس 4-6 مرنے سے تو اس کو ملے گا نا, کیونکہ ظفر کی بیوہ کی حیثیت سے تو ملے گا, اس کی بہو کی حیثیت سے تو نہیں ملے گا. یہ بات ٹھیک ہے, مگر اس کی بیوہ کی حیثیت سے تو ملے گا. تو یہ ایک عوام ہے کہ آیا اس نازیہ کو حصہ دینا ہے یا نہیں دینا. جو ریلیونٹ پورشن ہے, جو ریلیونٹ سیکشن آف لا ہے کہ بھائی اس کے اندر جو ہے وہ سیکشن 4 آف مسلم فیملی لا 1961 کہ بھائی اس کے اندر تو انہوں نے کہا کہ ان پوتیوں کو دینا ہے, بیوہ کی اس بہو کی تو بات ہی نہیں ہے. بھائی میں بہو کی حیثیت سے تو نہیں مانگ رہا, میں تو ظفر کی بیوہ کی حیثیت سے مانگ رہا ہوں کہ جو ظفر کا حصہ بنا تھا اس میں سے اس کو جو بیوہ کی حیثیت سے جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ اس کے حوالے کا ہے. تو یہ ایمبیگوٹی ہے, یہ ایک ایگزامپل ہے میں نے آپ سے شیئر کی ہے. تو ایسی صورتحال جب رائج ہو جائے گی تو کورٹ جو ہے تشریح کرتی ہے, کورٹ اپنے یہ سیکنڈری فنکشن سب سے پہلے ایکسرسائز کرے گی, چونکہ پرائمری فنکشن سے بات آگے بڑھ گئی ہے. ڈسپنسیشن آف جسٹس پراپر تب ہوگا کہ ہم اس سیکشن آف لا کے پراپر معنی لیں گے. یہ تو ایک ایگزامپل میں نے آپ سے ساتھ شیئر کی, تھاؤزنڈ ایگزامپل آپ دیں کہ جو ڈفرینٹ اسٹیچوٹس ہیں ان کی جو تشریح ہے وہ اپنے ایک انداز سے ہونی چاہیے. اس کے کچھ اصول ہیں, اس کو لیے قاعدے ہیں. دیکھیں نا ان اصولوں کے اندر ایک اصول یہ ہے کہ آپ کی کوئی لا آف دا لینڈ آپ کے کانسٹیٹیوشن کو ہٹ نہ کرتا ہو, کوئی اسلامک انجنکشن سے اگینسٹ نہ ہو, کوئی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف نہ ہو, اس سے متضاد نہ ہو. یہ تو جنرل باتیں ہیں. تشریح کے جنرل اصول تو یہ ہے کہ ایک تو وہ آئین پاکستان سے متصادم نہ ہو, کسی بھی ملک کا آئین ہو, چاہے انڈیا کا ہو, چاہے برطانیہ کا ہو, امریکہ کا ہو, روس کا ہو, چین کا ہو,
اس ملک کا آئین جو ہے وہ سب سے سپریم لا ہوتا ہے اس ملک کا، اس سے متصادم ہو جو ممالک جس طرح کہ پاکستان ہے اسلامی کنٹری ہے، تو ہمارے پاس جو وہ قرآن و حدیث جو ہے اس سے بھی سپریم ہوتے ہیں. تو ہم نے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے ایک طرف یہ کہ کانسٹیٹیوشن سے متصادم نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ قرآن و حدیث سے بھی متصادم نہ ہو تو جو بنے. تو ہم نے سب سے پہلا نقطہ تو یہی ہے. اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹس سے اگینسٹ نہ ہو، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اگینسٹ نہ ہو. لیکن یہ باتیں جنرل ہیں، یہ وہ اصول نہیں ہے جن کی بنیادوں پر یہ تشریح ہوتی ہے، وہ میں آگے چل کر آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس طرح کی ایمبیگوٹیز جب آ جائیں تو ان کو ریزالو کیسے کرنا ہے. کورٹ اپنا سیکنڈری فنکشن جو ہے ایکسرسائز کرتی ہے انٹرپریٹیشن آف اسٹیٹیوٹ والا جو ہے. لیکن اس فنکشن کو ایکسرسائز کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کورٹ کچھ اصولوں کا خیال کرے. وہ اصول جو ہے وہ ہمارے ٹاپ ہے. یہ جو پرنسپل آف ورڈ لکھا ہے اوپر گولڈن پرنسپل، بیسیکلی یہ وہ اصول ہے کہ جب کوڈ آف لا کسی بھی ایمبیگوٹی میں، جس طرح کہ یہ بھی ایک ایمبیگوٹی ہے، کوئی اور ایمبیگوٹی ہو کسی بھی اسٹیچوٹ کی کسی بھی سیکشن آف لا کے اندر، اس کے اندر جب ایک ایمبیگوٹی ارائز ہو جائے تو اس ایمبیگوٹی کو ریزالو کرنے کے لیے کورٹ جو اصولوں کا خیال رکھتی ہے، وہ اصول ہمارے ٹاپک کا حصہ ہے. میرے آج سب سے پہلی بات کہ کوئی جو سیکشن آف لا ہے اس کو کورٹ تشریح کرنے کے لیے سب سے پہلا جو پرنسپل ہے جس کا سہارا لیتی وہ ہے گرامیٹیکل. یعنی کہ عام فہم الفاظ میں گرامر کے اصولوں کے مطابق جو انگریزی کا گرامر ہے یا اردو کا گرامر ہے، اگر وہ سیکشن انگریزی میں لکھی ہے تو انگریزی کا گرامر، اگر اردو میں لکھی ہے تو اردو کا گرامر، اس کے جو کام ہے فل اسٹاپ اور اس کے جو ورب ایڈورب اور ٹینسز وغیرہ اور ایکٹیو پیسیو وائس جتنے اصول، ان کے لحاظ سے جو اس کا معنی بنتا ہے سلیس کامن ٹرانسلیشن جو بنتی ہے اس ٹرانسلیشن کو سب سے پہلے لیا جائے گا کہ بھائی اس سیکشن آف لا کی جو کامن سی ٹرانسلیشن ہے وہ کیا ہو رہی ہے. اس ٹرانسلیشن کو سب سے پہلے جو کورٹ آف لا جو کنسیڈر کرے گی، سب سے پہلا مرحلہ یہی ہے کہ اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے جو وہ کوئی فیصلہ جو وہ صادر کرے گی اور وہ مانے لے گی. اگر اس کو گرامیٹیکل اسٹڈی سے کوئی فرق نہ پڑے، اس سے معنی کلیئر نہ ہوتا ہو، اس سے جو آبجیکٹو کرائٹیریا ہے قانون کا وہ ریزالو نہ ہوتا ہو، وہ ریچ نہ ہوتا ہو، اس تک رسائی نہ پانے ممکن نہ رہے، تو دوسرا سٹیپ جو ہے وہ کورٹ آف لا جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کے لیے لیتی ہے. اور دوسرا یہ ہے ہسٹوریکل گرامیٹیکل انٹرپریٹیشن اور ہسٹوریکل انٹرپریٹیشن. ہسٹوریکل انٹرپریٹیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کو 2-3 ایگزامپل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ہسٹوریکل انٹرپریٹیشن اس طریقے سے ہوتی ہے کہ تاریخی پس منظر، کسی بھی قانون کا جو تاریخی پس منظر ہے اس کو کورٹ آف لا ہمیشہ کنسیڈر کرتی ہے. یعنی کہ جب یہ قانون انفیلڈ نہیں تھا، جب پارلیمنٹ نے اس قانون کی قانون سازی نہیں کی تھی، تو تب سوسائٹی میں کیا مسئلہ تھا، تب سوسائٹی میں کیا پرابلم تھی جس کو آ کر اس قانون نے ایڈریس کیا. اس پہلو کو کورٹ جو ہے لازماً مد نظر رکھے گی کہ کہیں اب ہماری تشریح سے ایسا معنی نہیں نکلنا چاہیے
کہ جو prior to the legislation of the instant statute والی کیفیت میں ہم چلے جائیں، یعنی جو کیفیت اسٹیچوٹ کے بننے سے پہلے تھی ہم نے تشریح اس انداز سے نہیں کرنی کہ اسی کیفیت میں ہم چلے جائیں، بلکہ ہم نے تشریح اس انداز سے کرنی ہے کہ وہ قانون، کہ یہ قانون جس نے آ کر کسی پرابلم کو ایڈریس کیا، کسی پرابلم کو ریزالو کیا، کسی پرابلم کا حل نکالا اور اس کو بہتر انداز سے سسٹمیٹک وے کے اندر مینیج کیا اور سوسائٹی کی کسی پرابلم کو فارملی ایڈریس کیا، وہ اس چیز کا جو یہ ہاتھا کرے گا، یہ ہسٹوریکل انٹرپریٹیشن جو ہے. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں، 2-3 ایگزامپل میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے رجسٹریشن ایکٹ 1908 کی مثال لیتے ہیں. اے نے بی کو یہ پلاٹ دیا 5 مرلے کا، سیل کیا. دیکھیں اے نے بی سے جو پیسے لے لیے اس کے، انہوں نے پیسے آپس میں طے کر لیے اور اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیا، لوگوں کو سائن کر لیا اور پیسے وصول کر لیے، قبضہ اس کو دے دیا. تو صرف لیکن ہوا کیا؟ سوسائٹی کے اندر کنٹروورسی بن گئی. اس ایک پلاٹ کے 4 مال گیا وہ نکل آیا. شاید آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہو کہ یہ پوزیشن تو آج بھی ہے، آج تو ہے، لیکن آج اس کو ریزالو کرنے کے لیے سسٹم بھی تو موجود ہے نا. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اگر یعنی اس نے اگر آج یہ پلاٹ اس بی کو بیچا ہے اور 6 مہینے بعد سال بعد انکار کر دیا میں نے تو نہیں بیچا، وہ کہ جی آپ نے تو سائن کیے تھے، ایگریمنٹ ہوا، میں نے نہیں کیا سائن، یہ ایگریمنٹ بھی نہیں ہوا، کوئی ثبوت نہیں ہے، ثابت کرنا مشکل ہے. ان سچ لائک سرکمسٹانسز کے اندر ریاست نے یہ سوچا کہ یہ سوسائٹی کے اندر ایک پرابلم ہے، ایک کنٹروورسیز جو وہ جنم لیتی ہیں سوسائٹی کے اندر. کسی بھی پراپرٹی کی بابت جو فائنلی یہ ریزالو کرنا مشکل ہو گیا ہے ریاست کے لیے کہ بھائی یہ پلاٹ اب کس کا ہے. سو 100 ایئر کو تقریباً 112 سال پہلے آج سے انہوں نے رجسٹریشن ایکٹ جو وہ لیجسلیٹ کیا، اس پر قانون سازی کی کہ یہ ایک سوسائٹی کی جو پرابلم ہے اس کو ایڈریس کر رہا ہے رجسٹریشن ایکٹ کہ بھائی آج کے بعد اگر کنٹروورسی رائج ہوگی تو اسٹیٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا کہ جو اسٹیٹ کے بیاہ پر، ریاست کے بیاہ پر فنکشن سر انجام دے گا اور جتنی بھی پراپرٹی فرام ون ہینڈ ٹو دی ادر ہینڈ ٹرانسفر ہوگی اس کا وہ ریکارڈ مینٹین کرے گا، اس کا وہ ریکارڈ مینٹین کرے گا. دیکھیں ٹرانسفر پراپرٹی ایکٹ آپ کی کب بنی 1882 میں، اور اس سے تقریباً 26 سال بعد جب یہ رجسٹریشن ایکٹ بنا، یعنی 1908 میں رجسٹریشن ایکٹ بنا، تو ایک کنٹروورسی لگاتار سوسائٹی کے اندر رائز ہو گئی اور a lot of bulk of dispute have been arising between the party at that moment. پلاٹ بیچ دیا، 6 مہینے بعد قابل بھیجا ہی نہیں، یا 10 والا کو نکل آئی اس نے تو مجھے بھیجا تھا، ثبوت کوئی ہے نہیں، ثابت کرنا مشکل ہے کورٹ کے لیے یا ریاست کے لیے. جو وہ اس طرح کا پرابلم کو ایڈریس کرنا اور اس طرح کے پرابلم کو ریزالو کرنا جو وہ مشکل ہو گیا. اس پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے جو آپ کے پاس قانون سازی ہوئی رجسٹریشن ایکٹ 1908. اب اس کے 2 فنکشن ہو گئے. ایک یہ کہ ریونیو کلیکٹ کر جاتا ہے ریاست کے لیے ٹیکس کی صورت میں، جو اس کے ساتھ جب پراپرٹی ٹرانسفر کا ٹیکس لگتا ہے تو اس سے وہ ریاست کو ریونیو آ جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے، اس کی ایک ایویڈینشیل ویلیو ہے کہ کل اگر کنٹروورسی رائج ہو جائے تو وہاں سے آپ ایک ڈاکومنٹ ہے جس کو اٹھا کر آپ وہاں پیش کر سکتے ہیں کورٹ آف لا کے اندر اور اس کو ثابت کرنا آسان ہو گیا. اب یہ جو دوسرا اصول ہم پڑھ رہے تھے ہسٹوریکل، اس
پہلو کو کہ جس پہلو کو ایڈریس کرنے کے لیے، جس پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے یہ قانون بنا ہے ڈسیزن ایکٹ، اس کا یہ ہے تاریخی پس منظر، ہسٹوریکل ایسپیکٹ ہے اس کا. تو کوڈ آف لا while exercising its secondary function to interpretation of the statutes will not neglect this historical aspect for the interpretation of the statute to resolve the ambiguity arising in the concerned statute. This will not be neglected by the court of law while interpreting the statutes. I hope you are getting my point. دو ایگزامپل اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جلدی سے. دوسری جو چیز ہے مثال کے طور پر جی آپ کا مسلم فیملی آرڈیننس 1961 ہے جو آپ کی نکاح کے رجسٹریشن کی بات کرتا ہے. حالانکہ شرعاً نکاح کی رجسٹریشن کا کوئی قانون نہیں ہے. نکاح کی جن دو، ایک لڑکی اور ایک لڑکا جو بالغ دو گواہوں کی موجودگی میں مہر مقرر کر کے ایجاب و قبول اگر کر جائیں تو ان کا یہ نکاح کانسٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے. مگر سوسائٹی کے اندر پرابلم آ گئی کہ مختلف لوگ مختلف خواتین کی بابت یا مختلف خواتین مختلف مردوں کی بابت یہ کلیم اپنا خامد یا بیوی نے جب کلیم شروع کر دیا، یا ایک ایک خاتون کی بابت 3 مردوں نے یہ کلیم کرنا شروع کر دیا، یا ایک ایک مرد کی بابت 10 خواتین نے کلیم، یعنی کہ اس طرح کی جب کنٹروورسی آئی ہوئی سوسائٹی کے اندر تو ریاست نے اس کو ایڈریس کیا. انہوں نے کہا کہ جتنے بھی نکاح ہوں گے ان کو جو انکارپوریٹ کر دیا جائے گا. تو فرام دیٹ ڈے جو وہ یہ مسلم فیملی آرڈیننس 1961 سے لی، پھر اس کی انکارپوریشن کا جو عمل وہ شروع ہو گیا تاکہ سوسائٹی کے اندر جو اس طرح کی پرابلم ہے کہ کسی کو بلا وجہ اپنی بیوی کلیم کرنا، کسی کو بلا وجہ اپنا خاوند منسوخ کرنا، جو اس کنٹروورسی سے جو بچا جا سکے. اور جب بھی کوئی ایسی کنٹروورسی رائز ہو تو ریاست کے ڈپارٹمنٹ ہے، کنسرن یونین کونسل ہے، جہاں اس کے نکاح کا جو وہ ریکارڈ جو مینٹین ہو. اس لیے یہ اس کا ایک تاریخی پس منظر تھا. ابھی ریسنٹ ایگزامپل، یہ تو پرانی ایگزامپل ہوگی، ایک ریسنٹ ایگزامپل میں آپ کو آپ کے ٹینیور سے، آپ کے دور سے، جس کو اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا، اس سے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اور جو اس حوالے سے زیادہ کنفرم سچویشن بن جائے. یہ دیکھیں جب 2001 کے بعد دنیا کے اندر جو وہ ٹیررزم نے بہت فروغ لیا اور ہم نے بھی اس کے خلاف جب ایک بڑی طویل جنگ جو وہ لڑی. یہ بحث میں نہیں جاتا کہ وہ ہم نے اپنی جنگ لڑی یا پراکسی لڑی، یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ خون میں لت پت ہوئی اس جنگ کے نتیجے میں. اب یہ ہوا کہ جو ٹیررسٹ تھے ان کو جو پہلے تو ٹیررزم کوڈ بنانی پڑی. جب ٹیررزم کوڈ سے معاملہ حل نہ ہوا، جب 16 دسمبر 2014 کو پشاور والا واقعہ پیش آیا بچوں والا APS کے، اس کے بعد جب ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ بھئی آرڈینری کورٹ آف لا جو ہے وہ آرڈینری جو ٹیررزم کورٹ ہے وہ اس معاملے کو ریزالو نہیں کر سکتی. تو ہم نے 2015 میں امینڈمنٹ لانی پڑی، اپنے آرمی کے حوالے سے آرمی ایکٹ کے اندر بھی امینڈمنٹ لانی پڑی. اور جو 4th شیڈول کے جو یہ ٹیررزم ایکٹ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 4th شیڈول کیا ہوتا ہے. جو ہارڈ اینڈ نیچر کے جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں تو ان کے حوالے سے ہم نے کہا کہ یہ جو معاملات ہیں، یہ جو اوفینسز ہوں گے جو 4th شیڈول کے ہوں گے، یہ ٹرائل بائی دی ملٹری کورٹ ہوں گے. تو وہ پھر اس کے بعد ملٹری کورٹ جو ہے وہ انہوں نے ٹرائل کیا. یعنی ہوتا یہ تھا کہ اگر ایک بندے کو انہوں نے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی نے اگر گرفتار کر لیا تو وہ کہیں ہیلے بہانے لگونات نکال کر ان موشگافیاں جو قوانین کی ہوتی ہیں ان سے بل پرت کھاتے ہوئے جو وہاں سے نکل جاتا تھا آرڈینری جو ٹیررزم کوڈ تھی. تو اس کے لیے اسٹرکٹ لا بنایا اور اسٹرکٹ کوڈ بنائی اور جن کی سیکورٹی جو اپ ٹو دی مارک اس کو جو وہ مینٹین کیا. تو پھر جا کر یہ پوزیشن ہوئی کہ جو ہارڈن نیچر کے جو ٹیررسٹ تھے ان کو ملٹری کورٹ سے سزائیں بھی ہوئی اور سوسائٹی کے اندر لارج ایکسٹینٹ جو وہ امن کا ایک پوزیشن جو ہے وہ قائم ہوئی. اگرچہ میں اس کا قائم نہیں ہوں قانون کے طالب علم کی حیثیت سے، لیکن ان دا لارج انٹرسٹ آف دی سوسائٹی جو یہ ضروری تھا. تو یہ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھا اس لا کا. تو اس طرح کی جو یعنی کہ جس ہسٹوریکل پوزیشن یا سوسائٹی کے پرابلم کو وہ کنسرن جو لا ہے وہ ایڈریس کر رہا ہوتا ہے،
اس پہلو کو کورٹ نظر انداز نہیں کر سکتی while interpreting and resolving the ambiguity of a particular section of law or statute regarding which interpretation is required to be done. I hope your point regarding the historical interpretation has been clear. Now we are moving forward. ایک اور چیز ہے کہ اگر اس سے بھی بات سمجھ نہ آئے یا بات کلیئر نہ ہو تو پھر ایک اور پہلو ہے، وہ ہے انالیٹیکل انٹرپریٹیشن، تجزیاتی تشریح. تجزیہ کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ تجزیے سے مراد ہے کہ کسی بھی جو قانون کی ایک خاص انداز سے جب ایک تشریح آپ لیتے ہیں کہ بھائی اس کا سوسائٹی پر امپیکٹ کیا ہے، ویدر پازیٹیو اور نیگیٹو، یہ دونوں اطراف میں یہ اپنا جھکاؤ اس کا ہو سکتا ہے. یعنی پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے یہ، اور یہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. کہ آپ کورٹ آف لا میں دیکھنا یہ ہے کہ پازیٹیو امپیکٹ کسی فیصلے کا جو کو پڑے، کسی تشریح کا جو پازیٹیو امپیکٹ ہے سوسائٹی پر پڑے، اس انداز سے اس کی جو تشریح ہے اس کو اس انداز سے جو کرنا ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو. ابھی 2012 میں 11-12 میں جب جسٹس افتخار چودھری کورٹ سے جو اس وقت کے پرائم منسٹر سے جسٹس پر اعلانی ہوا، وہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں سزا یافتہ ہوئے. تو اس وقت کی جو پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے ایک جو کنٹمپٹ آف کورٹ کا لا ہے اس کو امینڈمنٹ کر دی، اس کی امینڈمنٹ کر دی. اور امینڈمنٹ یہ کی کہ صدر، وزیر اعظم، وفاقی وزراء، ممبران نیشنل اسمبلی اور سینٹ، ممبران صوبائی اسمبلی، گورنر اور سی ایمز، یہ کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ سے ایگزامپٹ ہو گئے، ان کو امیونٹی حاصل ہوگی while regarding their official job. اگر وہ یعنی کہ اس کا تو جو معنی نکلتا ہے دو اعتبار سے یہ لا صحیح نہیں تھا. میں خود بھی قانون کے طالب علم کی حیثیت سے یہی کہتا ہوں، کورٹ نے بھی یہی کیا. ایک تو اس اعتبار سے صحیح نہیں تھا کہ یہ آرٹیکل 25 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ہٹ کرتا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ ایک بے راہ رب رستے پر ہم جو وہ چل پڑتے کہ اگر وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے پروسیڈنگ سے ایگزم قرار دے دی جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی آفیشیل ڈیوٹی کے اندر پھر جو مرضی کرتے جائیں. پھر تو اسٹیٹ فنکشنری کے اگینسٹ جو کورٹ کے اندر ریٹ کرنا رہتی. اگر آپ کر بھی دیتے کورٹ فیصلہ دے دیتے وہ غلطہ بندہ کرتے ان کو پتا تھا کہ کنٹمپٹ آف کورٹ تو لگنی نہیں ہے. تو یہ ایک کبھی نہ حل ہونے والا جو سلسلہ تھا، یعنی اس کا سوسائٹی پر امپیکٹ یہ پڑنا تھا. میں تجزیاتی انداز سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کورٹ بھی اسی طریقے سے کنسیڈر کرتی ہے کہ اس لا کا جو سوسائٹی پر امپیکٹ پڑے گا. دیکھیں لا کا الٹیمیٹ سبجیکٹ میٹر کون ہے؟ ہیومن بینگ، سٹیزن. کسی ریاست کے جو شہری ہے وہ الٹیمیٹ جو سبجیکٹ ہے قانون کا، اور قانون کا آبجیکٹ ہے ویلفیئر اینڈ ویل بینگ آف دی سوسائٹی. سوسائٹی کو ایک ریگولیٹو، ایک سسٹمیٹک اور ایک آرگنائز وے کے اندر اس کی موو دینا اور اس کو لے کر چلنا، یہ آبجیکٹ ہے لا کا. سبجیکٹ کون ہے لا کا؟ انسان. الٹیمیٹ سبجیکٹ کون ہے انسان کا؟ دیکھیں لا تو بہت ساری چیزوں سے، نباتات سے بھی ریلیٹڈ لا ہے، ماحولیات سے بھی ریلیٹڈ لا ہے، درختوں سے جنگلات سے ریلیٹڈ بھی لا ہے. شاید آپ کا سوال ہو کہ جی وہ تو انسان کا جو سبجیکٹ ہے، بعض اوقات انسان حیوانات بھی تو لا کا سبجیکٹ ہوتے ہیں. اگریڈ کہ نباتات اور حیوانات سے ریلیٹڈ بھی، جنگلی حیوانات اور جنگلی جو حیات ہے اس سے ریلیٹڈ بھی قوانین موجود ہیں. لیکن یہ سب چیزیں الٹیمیٹلی کس کے لیے ہیں؟ انسان کے لیے. ان کا الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہے؟ انسان. اگر ہم ماحولیات کو بہتر ہونے کے لیے کام سازی کرتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری ہم ہے. اگر ہم جنگلی حیات کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم نیچر کو پریزرو کر رہے ہیں تو اس کا بھی فائدہ جو الٹیمیٹلی انسان کو ہے. تو
لا کا جو سبجیکٹ ہے وہ کون ہے؟ انسان. اور لا کا جو آبجیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ ویلفیئر اینڈ دا ویل بینگ آف دی ہیومن بینگ ٹو رن دا افیئر آف دا سوسائٹی ان سسٹمیٹک اینڈ دا آرگنائزڈ وے. دس از دا آبجیکٹ آف دی لا. تو اب اس آبجیکٹ کو میٹ کرنے کے لیے آف کورس کہ کوڈ آف لا جو ہے وہ کسی بھی قانون کی تشریح اس انداز سے کرے گی, اس کے معنی اس انداز سے لے گی کسی سیکشن آف لا کے, کسی بھی ارائز ہونے والی, کسی بھی رونما ہونے والی ایمبیگوٹی کو ریزالو اس انداز سے کرے گی which gave a positive impact upon the society. یعنی اس کا جو تجزیاتی پہلو ہے اس کی تشریح اس انداز سے کرے گی کہ جس کا سوسائٹی پر برا اثر پڑے, برا اثر نہ پڑے, اس کا اچھا اثر پڑے, برا اثر سے سوسائٹی کو جو وہ بچایا جائے. اس انداز سے اس کی جو وہ تشریح کرے گی ہمیشہ کہ یہ پہلو ہے. یہ تیسرا پرنسپل ہے کہ جس کی بنیاد پر جو وہ کوڈ آف لا نے اپنا سیکنڈری فنکشن جو وہ ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر جو اپنی تشریح جو وہ کرنی ہوتی ہے کسی بھی سیکشن آف لا اس سے جوڑ کی. تو اسٹل یٹ ہم نے گرامیٹیکل دیکھا, میں نے آپ کو کہا کہ پلان لرننگ آپ نے لینے ہیں انٹرپریٹیشن کے لیے, ہسٹوریکل آپ کو بتایا کہ تاریخی پس منظر اس کا دیکھنا ہے, انالیٹیکل کہ اس کا تجزیاتی پہلو جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہے کہ اس کا سوسائٹی پر امپیکٹ کس انداز سے پڑتا ہے. یہ تینوں کے. اچھا اس میں آپ کا کیا رول ہے بحیثیت لائر؟ آپ کا کیا رول ہے؟ یو ہیو اے لاٹ آف رول. The duty of a lawyer in this direction are that کہ آپ نے کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے. یہ جو تجزیاتی پہلو ہے, یہ ہسٹوریکل پہلو ہے, یہ گرامیٹیکل پہلو ہے, یہ کورٹ کو آپ اسسٹ کرتے ہیں. یہ کورٹ کو آپ بتاتے ہیں کہ کسی بھی قانون کا جو وہ جو تاریخی پس منظر یہ ہے, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے, وہ اس پرپس کے لیے جو لیجسلیچر نے اس کو جو لیجسلیٹ کیا ہے اس کو سوسائٹی کی اس لحاظ سے ضرورت ہے. جب یہ قانون نہیں تھا تو سوسائٹی میں یہ پرابلم تھی, تو تب یہ قانون بنا اور اس پرابلم کو ایڈریس کرتا تاکہ اس ایک پیرامیٹر اور اس خاص دائرے سے جب وہ کورٹ جو ہے اس کے انٹرپریٹیشن کو الگ نہ کرے, جدا نہ کرے, اس کے مقاصد سے جدا نہ کرے. یا انالیٹیکل بھی اگر آپ کرتے ہیں تو یہ آپ ہیں جو کورٹ کو کورٹ میں کھڑے ہو کر اسسٹ کرتے ہیں کہ جناب اس کا جو امپیکٹ ہے اس کے یہ معنی اگر آپ نکالیں گے, اس کو اس انداز سے تشریح کریں گے, اس کی یہ تشریح ہوگی, یہ اس کے معنی نکالیں گے, تو تب جا کر اس کا سوسائٹی پر مثبت اثر پڑے گا. اور اگر یہ نکالیں گے تو اس کا منفی اثر پڑے گا. تو منفی اثر سے آپ اس کو بچاتے ہیں اور مثبت انداز کی طرف جو آپ اس کو کورٹ کو جو اسسٹ کرتے ہیں. اور کورٹ آپ اس اسسٹنس کی بنیاد پر کورٹ اس اسسٹنس کو بنیاد بنا کر کے اپنے دماغ کو بھی استعمال کر کے اپنے جوڈیشل مائنڈ کو ایکسرسائز کر کے جو وہ کورٹ آف لا جو اس کو تشریح کرتی ہے اور ایسے معنی نکالتی ہے جو سوسائٹی کے لیے پازیٹیو امپیکٹ کرتے ہو. تیسرا ہے جی, چوتھا ہے آپ کا ٹو suppress the mischief and adverse the remedy. یہ پرنسپل ہے چوتھے نمبر پر. اس کو کورٹ جو ہے وہ کنسیڈر کرتی ہے, اس سے رہنمائی لیتی ہے کہ ایک مشہور لیٹن میگزم ہے جو آئی ہوپ کہ آپ نے ٹاٹ میں بھی پڑھی ہوگی اور جب آپ پارٹ 2 میں تھے تو آپ نے ویڈیو میں بھی پڑھی ہوگی. اوبیجس اوبلیمیڈیم یہ لاطینی زبان کی میگزم ہے جس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہے کہ ویئر دیر از رانگ دیر از ریمیڈی. اور اس کی بنیاد پر پاکستان کے اندر سیکشن 151 آف دی سی پی سی 1908 جو ہے وہ انکارپوریٹ ہوئی, انسرٹ ہوئی. جنریک پاور آگے ہمارا وہ بھی ٹاپک ہے اس ٹاپک کے بعد. تو بنیاد یعنی ویئر دیر از رانگ دیر از ریمیڈی, جہاں غلطی ہوگی وہاں دادرسی ہوگی. اور آپ کا جو ٹاٹ ہے جو آپ نے پارٹ 1 میں پڑھا, اس کی پوری فاؤنڈیشن, اس کی پوری بلڈنگ جو ہے اس ایک میگزم پر کھڑی ہے کہ وہ بھی جسو میڈیم.
اوبیس اوبے ریمیڈیم، بیئر دیر لانگ دیر ریمیڈیم. جہاں غلطی ہوگی وہاں دادرسی ہوگی. دیکھیں ٹارٹ آپ کی کیا چیز ہے؟ ٹارٹ کہتے ہیں کہ آپ کا سیول رانگ ہے. جہاں ایکشنیبل پرسی ہے، جہاں انلمیٹڈ ڈیمیجز ہیں، یعنی کہ ٹارٹ نہ تو کانٹریکٹ ہے نہ کرائم ہے. اگر کرائم ہوتا تو پی پی سی میں مینشن ہوتا، اگر کانٹریکٹ ہوتا تو غیر آدمی اور اس کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہوتا. اس کے اندر بیسیکلی نہ دوسرے شخص نے آپ کے خلاف کوئی جرم کیا ہوتا ہے which is forbidden by the concerned penal law، اور نہ ہی اس کو اور آپ کا کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے، مگر اس کے کسی فیل کی وجہ سے آپ کو لاس ہوتا ہے اور آپ کا لیگل رائٹ انفرنج ہوتا ہے. تو کورٹ یہ کہتی ہے کہ اگرچہ یہ ٹارٹ کے زمرے کرائم کے زمرے میں فاتو نہیں کرتا اور اگرچہ ان کے درمیان کوئی کانٹریکٹ بھی تو نہیں ہوا تھا، لیکن اس عمل کی وجہ سے اس کو تو لاس ہوا، اس کا ایک لیگل رائٹ انفرنج ہوا نا، لہذا اس کو زیادہ سیدھے. یعنی کہ قانون سمم بکمم ہو کر بیٹھ نہیں جاتا کہ جہاں پر سیکشن آف لا نہیں ہے. میں نے اپنے پہلے لیکچر کے اندر آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ یہ جب میں آپ کو سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کا حوالہ دیا، پھر اقرا بسم ربک الذی خلق اس کا حوالہ دیا، اور علم کی بات میں نے کی، علم کو میں نے کیٹیگرائز کیا نیچرل سائنس اور سوشل سائنس کے اندر. نیچرل سائنس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو آپ کا میتھ ہے، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، یہ جتنی چیزیں ہیں اس کی جتنے پرنسپل ہیں وہ ہمیشہ سے کانسٹنٹ رہتے ہیں، ہمیشہ سے وہ ایک جیسے رہتے ہیں، بدلتے نہیں ہیں. وہ خطے کے لحاظ سے، اوقات کے لحاظ سے وہ کسی بھی صورت میں وہ بدلتے نہیں ہیں. H2O آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی پانی بنتا تھا اور آج بھی پانی بنتا ہے. یعنی ہائیڈروجن کے دو ایٹم اور آکسیجن کے ایک ایٹم اکٹھے ہوں تو پانی کانسٹیٹیوٹ ہوگا. یہ چاہے دنیا کے اس خطے میں جائیں یا اس خطے میں جائیں، یہی ہوتا ہے. نیچرل سائنس کے پرنسپل کانسٹنٹ ہے، جبکہ جو سوشل سائنس ہوتی ہے جس کا ایک سبجیکٹ آپ کا لا ہے جس میں آپ ڈگری کر رہے ہیں، یہ سوشل سائنس کے اصول جو ہوتے ہیں یہ کانسٹنٹ نہیں ہوتے، یہ ویری کرتے ہیں، یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں مختلف حالات میں، مختلف رشتوں میں، مختلف اشخاص کے ساتھ اور مختلف حالات میں. یہ بدلتے رہتا ہے آپ کا رویہ. جب آپ کا رویہ جو بدلتا رہتا ہے تو اس میں نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں. قانون ایک حد تک تو آپ کے رویے کو ریگولیٹ کرتا ہے. بیسیکلی قانون کی بنیادی منشا کیا ہے؟ چاہے وہ ڈیوائن لا ہے قرآن پاک کی صورت میں حدیث سے مبارکہ ہے، یا آپ کا لا محمد لا ہے، لا آف دی لینڈ جو ہے، اس کا جو بنیادی منشا ہے وہ یہی ہے کہ وہ انسان کے رویے کو ریگولیٹ کرتا ہے. رویے کو ریگولیٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ میں نے اپنی ذاتی زندگی کیسے گزارنی ہے، میں نے اپنی آئلی زندگی کیسے گزارنی ہے، میرے بیوی سے میرے کیا حقوق ہیں، میرے کیا فرائض ہیں، میرے بچوں کے مجھ پر کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، میرے والدین کا معاملات کے حوالے سے، میرے اڑوس پڑوس کے معاملات کیا ہیں، میرا جو نظام عدل ہے وہ کیسا ہے، میرا جو نظام ریاست ہے وہ کیسا ہے، نظام معیشت ہے وہ کیسا ہے، نظام معیشت ہے وہ کیسا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو ریگولیٹ قانون کرتا ہے. مگر اٹس امپاسبل، ایون قرآن پاک جو ہے اس نے بھی اجماع کی گنجائش رکھی ہے کہ قیامت تک جو آنے والے ادوار ہیں اس کے اندر جہاں جہاں حدیث مبارکہ کے اندر ایون ایک صحابی اکرام جو تھے ان کو ایک مشن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپلائی فرمایا تو انہوں نے کہا کہ کہاں سے رہنمائی لوگے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ کہ قرآن سے رہنمائی لوں. انہوں نے کہا کہ وہاں سے نہ ملی، تو انہوں نے کہا میں حدیث سے جو ہے وہ اپنی رہنمائی لوں. انہوں نے کہا کہ وہاں سے نہ ملی تو انہوں نے کہا کہ پھر میں اپنی اس فہم فرق. اب یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن تو ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ مکمل ذات حیات ہے، اور اب یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے بک اینڈ دا حدیث سے لائٹ، کہ قرآن بک کا نبی وسلم کی جو زندگی ہے اس پر لائٹ ہے. وہ بیسیکلی مکمل ذات حیات تو ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کو ایک جدید تقاضوں کے مطابق بنیادی پرنسپل تو وہی رہیں گے جو قرآن پاک کے اندر ہے. مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی آپ کو اجماع کی جو گنجائش رکھی ہے کہ آپ انسانی رویے جب جب نئی نئی شیپ ڈالتے رہیں گے. بنیادی پرنسپل آپ نے میرے قرآن پاک میں لینڈ کر دیے ہیں. ان اصولوں کی مدد رکھتے ہوئے آپ نے آگے چل کر انسانی رویوں کی بابت جو وہ اپنے پرنسپل بنا لینے ہیں، اپنے اصول بنا لینے ہیں، اپنے اجماع کر لینا ہے آپ نے جو وہ. لیکن اس 4 کاروں سے باہر نہیں جانا پورے قرآن پاک کے اندر. یہ ٹاپک کہیں پھر سے بہت لمبی میں بات نہیں آگے نکل گیا، کہیں اسلام جو اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ شیئر کی تو انشاءاللہ شور یہ ٹاپک آپ کو وہاں میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بڑھاؤں گا. لیکن سر بعد میں اس کی کہا تھا کہ یہ مقصد نہیں کہ اگر کہیں کوئی سیکشن آف لا نہیں ہے، ایسا یعنی سیریز ایسی پوزیشن ایسی کیفیت ارائز ہو گئی،
یعنی کہ انسان کے رویے نے اس انداز سے جو ہے وہ کروٹ لے لی کہ جو قانون کے اندر ریگولیٹ نہیں ہے پہلے سے، لیکن اس کے نتیجے میں جو ہے وہ دوسرے بندے کو نقصان ہو گیا. ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایسی صورتحال کے اندر انہوں نے یہی بتایا کہ او بائی جس او بائی ریمیڈیم کہ ویئر دیر از راؤ دیر از ریمیڈی. آپ نے قانون کی جو جنرل منشا ہے، جو جنرل پرنسپل ہے، ان کو مد نظر رکھنا ہے، اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مناسب بات ہے، جو ریزنیبل بات ہے، جو اپرائٹ بات ہے، جو فیئرنیس ہے، جو جوڈیشل مائنڈ کے ساتھ ہے، جو گڈ کانشیس کے ساتھ ہے. دیکھیں نا آپ کی ضمیر کی جو آواز ہے. یعنی کہ مثال کے طور پر ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو پوائنٹ کلیئر رہے. ساتھ ساتھ آپ جا رہے تھے، کیلے کے چھلکے سے آپ کا پاؤں پھسلا، آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب یہ نہ کرائم میں فال کرتا ہے اور نہ جو یہ کنٹریکٹ میں فال کرتا ہے. اب نقصان تو آپ کو ہو گیا، نقصان تو کسی نے دیا آپ کو، جس نے وہاں کیلے کا چھلکا پھینک دیا راستے میں، تو یہ ٹانگ میں فال کرتا ہے. پھر یہ ادھر آئے گا کیونکہ اس کا یہ رویہ جو تھا وہاں کیلے کا چھلکا پھینکنے والا، یہ رویہ ریگولیٹڈ بائی دی لا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جنرل سوسائٹی کے نارمز تو ٹھیک ہے یہ بات کہتے ہیں کہ وہاں آپ نے زمینی پلانی ساری بات ہے، کہ اس طرح یہ قانون کے اندر پراپرلی جب انیکٹڈ شیپ کے اندر جب وہ نہیں لکھا ہوا تو آپ اس کو ٹارٹ میں فال کریں گے، آپ ڈیمیجز کلیم کریں گے اس کے خلاف. تو یہاں بھی یہ لا میں یہی بتا رہا ہے. اشبائی ورسز بائٹ کیس کے اندر کیا ہوا؟ 18ویں صدی کا کیس. اس میں یہ ہوا کہ جب پریزائڈنگ افیسر نے اس کو ووٹ، جو ایک ووٹر تھا اس کو ووٹ نہیں کاسٹ کرنے دیا، تو اس کا اگرچہ امیدوار جیت گیا جس کو وہ ووٹ کاسٹ کرنے دیتا تھا، اگرچہ وہ جیت گیا، نقصان اس کو فزیکل نہیں ہوا، مگر اس کے لیگل رائٹ کی وائلیشن ہوئی. ووٹ کیا چیز ہے؟ ووٹ آپ کی رائے ہے. رائے کس کے بارے میں؟ نیشنل افیئر کے بارے میں، کہ آپ اس پارٹی کا مینیفیسٹو پسند کرتے ہیں، آپ اس پارٹی کا مینیفیسٹو پسند کرتے ہیں، آپ اس پارٹی کا مینیفیسٹو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ اپنی ایک رائے دیتے ہیں ووٹ کے ذریعے، اور یہ رائے دینا آپ کا حق اس لیے ہے کہ یو آر دی ٹیکس پیئر، یو آر دی آنر ٹو دی ایکسٹینٹ آف یور سیلف آف دس کنٹری، آف آلریڈی ادر کنٹری، چاہے یہ ملک ہو یا کوئی بھی ملک ہو. آپ ایک شہری، آپ کو یہ حق ہوتا ہے کہ آپ اس میں ووٹ دیں، آپ رائے دیں، اپنی رائے دیں اس کے افیئر کے حوالے سے. تو وہ رائے اس پریزائڈنگ افیسر نے اس کو نہیں دینے دی تھی اشبائی ورسز بائٹ کیس کے اندر. اور جب اس بندے نے ڈیمیجز کلیم کیے کہ جناب میرے لیگل رائٹ کی وائلیشن ہو گئی ہے، اور جو پریزائڈنگ افیسر تھا اس نے کورٹ میں یہی پلی کی تھی کہ جناب جس کو یہ ووٹ جانا تھا وہ تو جیت گیا، اس کو نقصان تو کچھ نہیں ہوا. تو کورٹ نے کہا نہیں، نقصان تو نہیں ہوا، لیکن انجوریا سائلنٹ ڈیمیج ہوا، انجری وداؤٹ ڈیمیجز ہوئی، انجری وداؤٹ ڈیمیج ہوئی. ڈیمیج تو اس کو نہیں ہوا، نقصان فزیکلی تو نہیں ہوا، امیدوار اس کا جیت گیا، مگر اس کے لیگل رائٹ کی وائلیشن ہوئی ہے، تو لہذا اس کو جو ہے وہ ڈیمیجز دیے جائیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو چیزیں جو ہے وہ نارملی کسی اسٹیچوٹری لا میں فال نہیں کرتی اگر، لیکن غلطی ہوئی ہے تو ازالہ کرنا ہے. یعنی اس بنیادی پرنسپل کو کورٹ جو مدد رکھے گی while interpreting the statutes. یہ وہ پرنسپل ہے جو بہت لمبا ہے، اس پر بہت لمبی بات کی جا سکتی ہے، گھنٹوں دنوں کے حساب سے اس پر جو بات کی جا سکتی ہے، تھاؤزنڈ ایگزامپل جو اس میں دی جا سکتی ہیں. لیکن بنیادی پرنسپل آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ کورٹ نے الٹیمیٹ اس بات کو نہیں چھوڑنا. یہ بنیادی پرنسپل ہے جج کے لیے کہ اس نے اس بات کو نہیں چھوڑنا، اس بات سے الگ نہیں ہونا کہ جناب غلطی ہوئی ہے، دادرسی کرنی ہے، بکس کے اندر کچھ لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے. اگر لکھا ہے تو پھر تو اس کے مطابق کرنا ہے. اگر بکس خاموش ہے، اگر بکس اس کے بارے میں خاموش ہے، اس کے بارے میں جس طرح کہ اشبائی ورسز بائٹ کیس کے اندر، جس طرح میں نے کیلے کی چھلکے والی آپ کو ایگزامپل دی، جس طرح ایک اور کیس ہے کنسٹرکشن گرامر اسکول، تو یہ ایگزامپل ہے، بہت ساری ایگزامپل ہے. تو وہ چیزیں اگرچہ اس طرح مینشن تو نہیں تھی، مگر چونکہ غلطی تھی، چونکہ زیادتی تھی، چونکہ لیگل رائٹ کی وائلیشن تھی، تو دادرسی کرنی تھی. بنیادی پرنسپل کیا ہے کہ where there is wrong there is remedy. اگر غلطی ہوگی تو دادرسی ہوگی. تشریح ہمیشہ عدالت اسی انداز سے کرے گی، کسی بھی ایمبیگوٹی کو اس انداز سے ریزالو کرے گی جس سے دادرسی کا راستہ نکلے، جس سے ڈسپنسیشن آف جسٹس کا راستہ نکلے. اس انداز کو جو اپنائے گی. اور ایک اور ریکوائرڈ ہے آپ کا اس کے بعد، وہ ہے ریشنل، عقلی بنیاد پر. ٹھیک ہے نا؟ ہمارا
جو اللہ تبارک یعنی کہ ایک حدیث سے مبارکہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ آپ کے اندر ایک جو وہ یہ یہاں ہمارا جس کو دل کہتے ہیں، کانشیس جس کو کہتے ہیں، اگرچہ ہم درست بات کے ساتھ کھڑے ہوں یا نہ ہوں، اگرچہ ہم غلط بات کو کہیں یا نہ کہیں زبان سے یا اپنے عمل سے، یہ تو ڈبیٹ ایک الگ ڈبیٹ ہے، لیکن سب انسانوں کا جو ایک کاز، ایک جو کوالٹی کامن ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ضمیر ان کو یہ بات بتا دیتا ہے، ان کا کانشیس یہ بات بتا دیتا ہے کہ غلط کیا اور صحیح کیا ہے۔ یہ ہر انسان کے اندر یہ فارمولا اور یہ پیمانہ جو لگا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں کوئی اس کے اگینسٹ جائے یا اس کے مطابق چلے، یہ اس کا اپنا آپشن ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بابو جی تجھے سہ جاؤ، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں مردہ ضمیر انسان، لیکن وہ سوتا تو پھر بھی نہیں ہے، اس کو بتاتا وہ پھر بھی رہتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، لیکن کوئی شخص جو ہے وہ اس کے مطابق چلتا ہے، کچھ نہیں چلتا۔ یہ تو ایک ہو گیا کانشیس، ایک ہوتا ہے ریشنل بنیاد۔ ریشنل بنیاد ہوتی ہے کہ جس کو آپ کی عقل تسلیم کرے، جو آپ کی فہم و فراست میں فٹ آتی ہو۔ ایک کہ کوئی آپ کو کوئی کہانی سناتا ہے آ کر، تو وہ ایک دفعہ زلزلہ بنا تو ایک بندے نے آ کے بتایا کہ ایک جو ہے وہ یہاں سے پنڈی سے کسی نے ٹینٹ بھیجا ہے، تو پورا گاؤں جو ہے اس ٹینٹ کے نیچے آ گیا ہے، پورا گاؤں جو ہے وہ مطلب پورا گاؤں سے مراد پورا ایک۔ اب یہ بظاہر جو ہے وہ اس بات کو عقل تسلیم نہیں کرتی تھی، یعنی ریشنل بنیادوں میں یہ فٹ نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات کوئی معنی کسی سیکشن آف لا کے عقلی بنیادوں پر فٹ نہیں آتے، تو کورٹ یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ ایسے معنی جو ہے وہ اس کے لے کہ جو عقلی بنیادوں پر فٹ آتے ہیں، کہ جن کو جو ایک پروڈنٹ مائنڈ جو ہے ایک عام فہم و فراست رکھنے والا انسان جس کو اس کا ذہن جو ہے اس کو اپیل کرے، تو وہ ایسے معنی جو ہے وہ لینے ہیں۔ تو یہ کچھ اصول تھے، کچھ چاہے کچھ چیزیں پوائنٹس اس میں اور بھی ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کورٹ آف لا جو ہے وہ تشریح کرتی ہے، اور جو اس کا کورٹ کا سیکرٹری فنکشن ہے۔ کورٹ کا الٹیمیٹ مقصد یا لا کا الٹیمیٹ مقصد ڈسپنسیشن آف جسٹس ہے، وہی جو پرائمری فنکشن ہے، اسی پرائمری فنکشن کو ہی میٹ کرنے کے لیے سیکنڈری فنکشن ایکسرسائز کیا جاتا ہے۔ وہ اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب پرائمری فنکشن کو میٹ کرنا کسی ایمبیگوٹی کی وجہ سے ناممکن ہو جائے، تو اس ایمبیگوٹی کو ریزالو کیا جاتا ہے ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ کچھ اصول اور بھی ہیں انشاءاللہ we will see in next lecture. So till that time, inshallah, آپ کو کوئی ایمبیگوٹی ہوئی تو I am available at any time. Thank you very much.